اچھا جناب، درمیان میں ہمارا رہ گیا تھا وہ بعض لوگ اس کو صفت ہی کے چیپٹر میں لیتے ہیں اور بعض اس کو الگ سے لیتے ہیں. اب چاہے وہ اس کو صفت کے ذیل میں لیں یا الگ سے لیں، بہرحال یہ موجود ہے. اور یہ ہمارا 7واں اس میں مشتقہ ہے، وہ ہے اسم المبالغہ. اور اس میں جو ہے وہ کام کی زیادتی کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی یہ اردو والے مبالغہ جس کے منفی معنی ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کام کرنے کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو یہ مبالغہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بھی کچھ اوزان ہیں، جیسے ضربہ سے اسم الفاعل تو ضاربن مارنے والا، مگر اگر یہ اسم المبالغہ کے وزن پر آ جائیں تو یہ درابن کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا. تو یہ بھی میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس کو صفت میں لیتے ہیں اسم مبالغہ، اور بعض لوگ اس کو علیحدہ کے طور پر لیتے ہیں. بہرحال یہ اس کے کچھ اوزان ہیں اور اس میں کام کرنے کی زیادتی ہو جاتی ہے. اور اسم مبالغہ کے بھی بہت سارے اوزان ہیں، جس میں سے کچھ ہمیں اس چیپٹر میں ملا ہے. پہلا وزن جو ہے وہ فعالون ہے. اس میں کسی کام کو کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے غفارون بار بار بخشنے والا. اور عموماً یہ جو کاریگری یا جو کاروبار وغیرہ ہوتا ہے پیشہ ورانہ، ان میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے خبازن نانوائی جو کہ بار بار روٹی بناتا ہے، یا خیاطن درزی، بزارن کلاتھ مرچنٹ وغیرہ. تو ایک تو وزن ہے فعالون. دوسرا وزن ہمیں چیپٹر میں دیا گیا ہے فعولن. اس میں مفہوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو خوب دل کھول کر کرے، جیسے شکورن بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور غفورن بہت بخشنے والا. تیسرا جو ہے وہ فعلانو ہے، جیسے اتشانو بے انتہا پیاسا، کسلانو بے انتہا سست. اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلہ ہے، اور دونوں کی جمع جو ہے وہ فعالن یا فعالہ کے وزن پر آتی ہے. جیسے اگر مادہ ہے اتشا، اس سے مذکر واحد بنتا ہے اتشانو، اور یعنی بہت زیادہ پیاسا. اس کا مؤنث واحد بنتا ہے اتشا، اور دونوں کی جمع جو ہے وہ فعالون کے وزن پر اتاشن بنے گی. اسی طرح غضیبہ سے غضبانو، اس کی مؤنث غضبہ، اور دونوں کی جمع غضابن وغیرہ. فالانو جو ہے وہ کبھی فالانون بھی ہوتا ہے، یعنی منصرف بھی ہو جاتا ہے. یہ معرب کے بجائے آپ یہاں پر منصرف لکھ سکتے ہیں. فالانو کبھی منصرف بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے تابانون وغیرہ. ایسی صورت میں اس کی مؤنث گول تا لگا کر بناتے ہیں، جیسے تابانتون. نیز ایسی صورت میں مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع سالم استعمال ہوتی، جیسے تابانونا، تاباناتن وغیرہ. تو یہ 3 اوزان تو ہم نے ابھی دیکھے، ایک فعالن، ایک فعولن، اور ایک فالانو، جو کہ غیر منصرف بھی آتا ہے اور منصرف بھی آتا ہے فالانون. بقیہ پھر اس چیپٹر میں جو ہے وہ اس کی کچھ تفصیلات ہے، وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا. اس الفاظ معنی دیکھ لیجئے. اشیرہ اکڑنا، اترانا، جبرہ قوت اور دباؤ سے کسی چیز کو درست کرنا، زبردستی کرنا. شکرہ نعمت کے احساس کا اظہار کرنا، شکریہ ادا کرنا. ظلمہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، ظلم کرنا. ظلیمہ روشنی کا معدوم ہونا، تاریک ہونا. جہدہ جان بوجھ کر انکار کرنا. خطرہ غداری کرنا، بری طرح بے وفائی کرنا. کفرہ کسی چیز کو چھپانا، انکار کرنا. اور غفرہ کسی چیز کو میل کچیل سے بچانے کے لیے ڈھانپ دینا. عذاب سے بچانے کے لیے گناہ کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، بخش دینا. تو ہمیں ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے، اور اسم المبالغہ تلاش کر کے اس کا مادہ، وزن اور صیغہ بتانا ہے. تو جو پہلی آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں، اور بے شک اللہ نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا، اور بے شک اللہ نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا. اب یہاں پر جو اسم مبالغہ ہے وہ ظلامن ہے، اور یہ فعالون کے وزن پر ظلامن آتا ہے. یہاں پر با عرف جارہ کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا، تو بظلامن یہاں پر مرکب جاری ہو گیا. اور بے شک اللہ نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا. جی اگلی آیت کوئی کر دیں گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. یہ جبارین وہی اسی وزن پر آیا ہے جو کہ فعال کا وزن ہے. تو کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بے شک وہ تو بہت خطرناک، جبارین یعنی ظالم جبار قسم کے لوگ ہیں، قوم ہے. غالباً یہ ان کے لیے کہا گیا جو عمالقہ کی قوم تھی جس سے لڑنے گئے تھے.
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو سخت جنگجو قسم کے، جبار قسم کے لوگ ہیں اے موسیٰ، کہنے لگے وہ۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ جبارینہ قومن جو ہے وہ منصوب، جو ہے قوم منصوب ہے، تو اس لیے یہاں پر جبارینہ منصوب ہے، اور قوم کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قومن کیوں منصوب ہے، یہ کوئی بتا سکیں گے؟ انا یہ کی وجہ مفعول سے۔ ہے نا، نہیں نہیں، مفعول کس کا ہے؟ یہ جو جس سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں نا، قومن نہیں جبارین، نہیں نہیں، کس فعل کا مفعول ہے؟ ہاں اس سے پہلے اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ یہ انا کا اسم ہے، یہ اصل ہاں، میں ہے انا اس میں انا انا کی قوم، وجہ جی انا قومن جبارینا فیہا، فیہا پہلے آ گیا، یعنی یہ فیہا بعد میں آتا، انا قومن جبارینا فیہا، بے شک جبر والی قوم ہے اس میں۔ اب یہ جبارینہ قومن کا جو ہے وہ صفت ہے، تو اس لیے یہ حالت نصب میں ہے، اور بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قومن کا حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ہے ایک قوم بہت زور آور ہوتی بھی، یا اس حال میں کہ وہ بہت زور آور ہے۔ اگر حال کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح کریں گے، اگر صفت کا ترجمہ کریں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ہے ایک زور آور قوم، تو قومن کی صفت ہو جائے گی جبارینہ، تو یہاں پر جبارینہ ہے فعالون کے وزن پر۔ جی آیت نمبر 3 کوئی کر دیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنا اور شکر کرنے والا ہے۔ اس میں دو آئے، ایک فعالون کے وزن پر صبار آیا ہے اور غفور کے وزن پر شکور آیا ہے، دو اس میں مبالغہ استعمال ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بے شک اس میں ہے نشانی ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے، تو فعالون کے وزن پر آیا ہے صبارون، اور فعولن کے وزن پر آیا ہے شکورن، دونوں حالت جر میں آئے ہیں کیونکہ یہ کلی کا مضافلے بنا ہے، اور کلی حالت جر میں آیا ہے لام جارہ کی وجہ سے، جیسے میں تھا کلو صبارن شکورن، اور لام جارہ کی وجہ سے کلی صبارن شکورن ہو گیا۔ جی آیت نمبر 4۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ کفار تو فعال کے وزن پر آیا ہے، یہ مبالغے کا اسم ہے، اور ان الانسان، ان کی وجہ سے الانسان جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا ہے، لظلوم یہ جو ہے مفعول کے وزن پر ہے، فعول کے وزن پر، تو ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم اور سخت ناشکرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لام جو ہے وہ تاکید کا آیا ہے لظلومن، تو بے شک انسان یقیناً بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت انکار کرنے والا ہے۔ ظلومن جو ہے وہ فعالون کے وزن، فعولون کے وزن پر آیا ہے، اور کفارون جو ہے وہ فعالون کے وزن پر آیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرہ، تو کفورن جو ہے وہ فعولون کے وزن پر آیا ہے، اور یہاں کیا وجہ ہوگی کہ کفورن حالت نصب میں آیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے کہ کفورن، یہ کفورن منصوب کیوں آیا ہے؟ حال کی وجہ سے، کس کا حال؟ یہاں تو فعل ہے نہیں۔ کہ رب ہی، اپنے رب کا۔ نہیں، حال جو ہوگا نا وہ کسی فعل کا ہوگا نا، یہاں پر جو ہے یہ کانا کی وجہ سے ہوا ہے، کانا اپنے خبر کو منسوب کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہو تو کانا اور لیسا کیا کرتے ہیں، اپنے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، جیسے وکان اللہ غفوراً رحیماً، تو کانا لیسا یہ جو ہے اپنے، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اپنے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں۔